الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنباك هذا قال نباني العليم الخبير. اس سورہ کا نام ہے سورہ تحریم. تحریم کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو حرام کر دینا. حرام سے تحریم ہے، کسی چیز کو حرام کرنے کو تحریم کرنا بولتے ہیں، اور کسی چیز کے حلال کرنے کو تحلیل کرنا بولتے ہیں. چونکہ اس میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. اسی واقعہ کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ نے لفظ استعمال کیا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. اے نبی، آپ نے اس چیز کو کیوں حرام کر دیا جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا تھا. اسی مناسبت سے اس کا نام التحریم رکھا گیا. یہ سورہ مدنی ہے اور مضمون سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہجرت کے 9ویں سال میں اس سورہ کا نزول ہوا ہے. اس سورہ کا خاص مرکزی مضمون اس حقیقت کو بیان کرنا ہے کہ حلال و حرام کرنا یہ اللہ نے نبی کو بھی اختیار نہیں دیا. حلال و حرام کرنے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے. دوسری خاص بات اس میں یہ آئی کہ اگر انسان سے لغزش غلطی بھول ہو جائے اسے فوراً توبہ استغفار کر لینا چاہیے. اور تیسری خاص بات یہ ہے کہ اہل ایمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کے آگ سے بچائے رکھیں. اور پھر اس کے بعد کچھ مثال دے کر اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ کسی سے رشتہ داری کی بنیاد پر، محض رشتہ داری کی بنیاد پر اس کا درجہ بڑھتا نہیں ہے، بلکہ عمل کے نتیجے میں اس کا مقام بڑھتا ہے. حضرت لوط اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ان کے گھر میں رہنے والی ہے، ایمان نہیں لا سکی تو نوح اور لوط علیہ السلام کی زوجیت میں رہنے کے باوجود اللہ کے عذاب سے بچ نہ سکے. اور حضرت سارہ جو فرعون جیسے ظالم و جابر حکمراں کی زوجیت میں تھی، بڑا خطرناک گناہگار مجرم انسان کی زوجیت میں رہنے والی ایک خاتون جو اپنے عقیدہ و ایمان پر قائم و دائم رہتی ہے تو اللہ اسے بڑا مقام عطا کرتا ہے. پھر حضرت مریم کا بھی تذکرہ کر کے کہا گیا کہ ان کا بھی اللہ کی نگاہ میں بڑا درجہ ہے. تفسیر آئندہ آئے گی. یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. اے نبی، آپ نے کیوں حرام کر دیا اس چیز کو جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا تھا. تبتغی مرضات ازواجک، آپ اپنی بیویوں کے خواہش کے مطابق چلنا چاہتے ہیں. واللہ غفور رحیم، اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے. اس سورہ کی شان نزول، اس سورہ کب نازل ہوئی اس واقعہ کو سامنے رکھیے.
تو آسانی سے سورہ کا مفہوم سمجھا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں 2 واقعہ خاص طور سے بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک واقعہ تو بخاری شریف میں ہے، دوسرا نسائی شریف میں ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی تھی زینب بنت جہش، یہ آپ کی پھوپھی زاد بہن بھی تھی۔ اسی سے نکاح ہوا تھا حضرت زید بن حارثہ کا، جنہیں زید بن محمد کہا جاتا تھا۔ ان سے طلاق ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آ گئی۔ آپ نے اپنا معمول بنا کر رکھا تھا، شام کے وقت میں کسی خاص وقت میں ان کے یہاں جاتے تھے اور وہاں شہد وغیرہ پی کر اپنے دوسرے گھر میں چلے آتے تھے، کیونکہ آپ کے الگ الگ کئی گھر تھے، 9 بیویاں تھیں تو 9 گھر تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ، ان دونوں بیوی نے پلان بنایا، ایک اسکیم بنائی کہ روز روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چلے جاتے ہیں، یہ تو جانا ٹھیک نہیں ہے۔ ایسا کرتے ہیں وہاں سے روکنے کی ایک تدبیر کرتے ہیں۔ کیا تدبیر؟ دونوں نے آپس میں مشورہ کیا، کیا دیکھو جب وہاں سے واپس آئیں گے ہمارے پاس بھی آئیں گے، تمہارے پاس بھی جائیں گے، واپسی پر تم کہنا ان سے کیا پی لیتے ہیں، آپ کی منہ سے تو بدبو آتی ہے۔ مغافیر ایک درخت کا پھل ہے جس کے کھانے سے منہ میں بسانت اور سڑانت کی طرح بدبو کی کیفیت پیدا ہوتی تھی۔ تو حضرت حفصہ کے پاس آئے، حضرت حفصہ و عائشہ دونوں کا پلان تھا۔ انہوں نے کہا کیا پی لیتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا ہے، آپ کے منہ سے تو بدبو آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا بھائی بدبو والی کوئی چیز تو میں نے کھائی نہیں ہے، میں تمہارا شہد پیا ہوں۔ یہی بات حضرت عائشہ کے پاس پہنچے، حضرت عائشہ نے وہی بات کہی۔ ایک بات کو جب 2-3 آدمی کہہ دیں تو آدمی کو شک لگتا ہے شاید ہم ہی سے بھول ہو رہی ہے، تو حضرت عائشہ نے وہی بات دہرائی۔ اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے کہا کہ دیکھو اب ہم شہد کبھی نہیں پئیں گے۔ وہ اپنے اوپر آپ نے شہد کو حرام کر لیا اور کہا یہ بات کسی سے مت بتانا۔ یہ حضرت حفصہ کو آپ نے بتایا اور کہا کسی سے کہنا مت، چونکہ تم دونوں کو اس سلسلے میں معاملہ گمبھیر لگا اور ایسا لگتا ہے کہ ہم نے کوئی غلط چیز پی لی ہے، ہم قسم کھا کر کہتے ہیں تو ہم شہد ہی نہیں پئیں گے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ مگر ساتھ میں یہ کہا کہ تم کسی دوسرے کو مت بتانا۔ حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ کو بتا دیا، کیونکہ دونوں کا پلان تھا۔ یہ سوچتے ہو کہ حضرت عائشہ کسی کو کہیں گی تو نہیں، بس ہم دونوں کے درمیان بات رہ جائے گی، اور مقصد جو ہمارا تھا وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ نہ جائیں، ان کے باری والے دن میں جائیں، روزانہ نہ جائیں، اس میں کامیابی مل جائے گی۔ اسی موقع پر آپ نے شہد کو اپنے لیے گویا حرام کر لیا تھا۔ اس واقعہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ نے کیا کہا، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے آپ نے اسے اپنے اوپر حرام کیوں کر لیا؟ آپ بیویوں کی خواہش کے مطابق چلنا چاہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا۔ گویا یہ ایک واقعہ کی طرف اشارہ بھی کیا گیا اور ساتھ ساتھ آپ سے جو بھول ہو گئی اس بھول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف بھی کر دیا۔ لیکن آئندہ کے لیے یہ بات آپ کے سامنے رکھی گئی کہ جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے اسے حرام نہیں کیجیے گا۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ دوسرا واقعہ ماریہ قبطیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بادی تھی، جن سے ایک بیٹا پیدا جس کا نام ابراہیم تھا۔ ایک مرتبہ حضرت حفصہ کے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور حضرت حفصہ گھر میں نہیں تھی۔ اسی عالم میں حضرت ماریہ آپ کے گھر میں آ گئے، حضرت حفصہ کے گھر میں آ گئی۔ کچھ دیر کے بعد حضرت حفصہ جب واپس آئی تو دیکھا کہ گھر میں ہمارا کوئی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ماریہ ہے۔ یہ بات حضرت حفصہ کو ناگوار گزری، تو میرے گھر میں کوئی دوسری کیوں آئی، حالانکہ وہ بھی تو آپ کی طرح بیوی کی طرح ہے۔ یہ بات حضرت حفصہ کو ناگوار گزری، کچھ غصے کا اظہار فرمایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے کہا کہ سنو اتنا غصہ مت ہو، ہم آئندہ کے لیے
اپنے اوپر ماریا کو حرام کر لیتے ہیں، مگر یہ بات تم کسی سے مت کہنا، ٹھیک ہے؟ اسی بات کو حضرت عائشہ کو حضرت حفصہ نے بتا دیا واقعہ۔ ان دونوں واقعہ سے متعلق یہ بات بیان کی ہے، مفسرین نے دونوں باتیں بیان کی ہیں کہ ہو سکتا ہے دونوں واقعہ ایک ساتھ میں ہو چکا ہوگا، اور اسی پر اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے آپ اسے حرام کیوں کرتے ہیں؟ بیویوں کی خواہش کے مطابق چلنا مناسب نہیں ہے، جو حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے، ایسا مت کیجیے۔ چونکہ آپ سے بھول اس طرح ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ پہلے ہی آپ کی لغزشوں کو معاف کر چکا ہے، اور اعلان ہے کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، آپ کے اگلے پچھلے ساری خطاؤں کو اللہ نے معاف کر دیا۔ اور یہاں بھی اللہ نے معافی کا اعلان کیا، واللہ غفور رحیم، اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ حلال حرام کی تمیز جو کرتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا، اسی مناسبت سے کرتے ہیں۔ اپنی جانب سے کسی چیز کو حلال مت کیجیے گا اور اپنی جانب سے کسی چیز کو حرام مت کیجیے گا۔ حلال و حرام کا کوئی اختیار اللہ نے نبی کو بھی نہیں دیا ہے۔ نبی اللہ کی جانب سے حلال و حرام سے متعلق جو پیغام آتا ہے اس کو بندوں کو سناتے اور پہنچاتے ہیں۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، یقیناً اللہ نے آپ کے ذمے لازم کر دیا ہے اپنے قسم کو توڑ دینا۔ جو آپ نے قسم کھا لیا کہ نہ شہد پئیں گے یا نہ حضرت ماریہ قبطیہ کے پاس جائیں گے، آپ نے قسمیہ جملے بیان کیے، اس قسم کو توڑنا آپ کے ذمے لازم ہے۔ اگر کوئی انسان قسم کھا لیتا ہے اور پھر وہ کام کرنا ہے، ناجائز چیز سے بچنے کی قسم کھائے، اس قسم کو باقی رکھنا چاہیے۔ قسم اللہ کی ہم شراب کبھی نہیں پئیں گے، یہ قسم کھائی بھی جا سکتی ہے، اور شراب کو کبھی ہاتھ لگانا نہیں چاہیے، اس کی پاسداری کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی انسان قسم کھا لے، قسم اللہ کی تم سے کبھی بات نہیں کریں گے، جبکہ مسلمانوں کو رشتہ توڑنا منع ہے، تو ایسے قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے قسم کھا لیا ہے تو کیا اس قسم کو توڑنا ضروری ہے اور بات کرنا ضروری ہے۔ جب قسم توڑا جائے گا تو قسم کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے۔ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ ایک غلام آزاد کرنا، غلامی کا دور نہیں ہے۔ اس کے بعد کہا 10 مسکین کو کھانا کھلانا یا 10 مسکین کو کپڑا پہنانا۔ جس اسٹینڈرڈ کا آپ کھانا کھاتے ہیں ویسے 10 مسکین کو کھانا کھلائیے، اور جس طرح کا لباس آپ پہنتے ہیں اسی انداز کے لباس 10 مسکین کو پہنائیے۔ اگر یہ دو کام نہیں کر سکتے ہیں تو کہا پھر 3 دن کا روزہ رکھیے۔ ایک انسان جب قسم کھا لیتا ہے اور اس کو قسم توڑنا ہے تو قسم کا کفارہ ادا کرنا کیا ہے؟ یا تو 10 مسکین کو کھانا کھلائے یا 10 مسکین کو کپڑا پہنائے۔ یہ دو کام نہیں کر سکتے ہیں تو 3 دن کا روزہ رکھے۔ کیا فرمایا؟ اللہ نے آپ کے لیے اپنے قسموں کو توڑنا ضروری قرار دیا ہے۔ اگر اس کسی میں قسم کھا لیا اسے توڑیے اور اس کے بعد اس کا کفارہ ادا کیجیے۔ واللہ مولاکم، اللہ آپ کا ولی و کارساد ہے۔ وہو العلی الحکیم، واللہ بڑا جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت پوری امت کے لیے تعلیم ہے کہ کوئی انسان کسی کو حلال و حرام کا ذمہ دار نہ سمجھے۔ جس کو من میں حلال کر دیا، جس کے من میں حرام کر دیا، نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ بھی اختیار اللہ نے اپنے نبی کو نہیں دیا تو کسی اور مفتی و قاضی کو کیسے دے سکتا ہے؟ دوسری بات، اگر کسی نے حلال کو حرام کر لیا یا حرام کو حلال کر لیا، وہ ایک طرح سے قسم کھا لیا، تو اس کو قسم توڑنا ضروری ہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق عملی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ جو غلطیاں ہو جاتی اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی کے طلبگار بنتے ہیں۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اس وقت کو یاد کیجئے جب نبی نے اپنی بعض بیوی سے حدیث بیان کی، ایک بات بیان کی۔ فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ، پھر جب اس بیوی نے اس بات کو کسی دوسرے کو بتا دیا،
وَأَذَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اس راز کے افشا کرنے کی بات کو اللہ نے اپنے نبی پہ ظاہر کر دیا. عَرَّفَ بَعْدَهُ وَعَارَضَ عَنْ بَعْضٍ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بیوی نے راز کو ظاہر کر دیا تھا ان سے کسی بات کا تذکرہ کیا اور بعض بات سے انہوں نے اعراض کیا، کنارہ کشی اختیار کر لیا. فَلَمَّا نَبَّهَا بِهِ، پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بیوی کو اس بات کے ظاہر ہونے کی خبر دے دی، قالت من انباک ھذا، تو اس بیوی نے اللہ کے نبی سے کہا یہ بات آپ کو کس نے بتائی؟ ظاہر سی بات ہے حضرت حفصہ کو معلوم تھا، حضرت حفصہ نے بتائی کسی دوسرے کو اور صرف ایک کو بتائی ہے. حضرت حفصہ کو یقین تھا کہ حضرت عائشہ کسی کو بولے گی نہیں، کہ ہم دونوں تو پلان میں اور اسکیم میں لگے ہوئے ہیں، کسی تیسرے کے سامنے بات ظاہر نہیں ہو سکتی ہے. تو حضرت حفصہ نے اللہ کے نبی سے کہا یہ بات بتائیے، وہ بات صرف ہم سے آپ نے کہی تھی یا ہم نے آپ سے کہی تھی، آپ نے کس کو بیان کر دیا کہ ہم کو پھر معلوم ہوا؟ تو بیوی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا من انباک ھذا، یہ خبر آپ کو کس نے دی؟ جو ہم سے پوچھ رہے ہیں یہ خبر آپ کو کہاں سے ملی؟ جواب کیا تھا؟ قال نبانی العلیم الخبیر، کہا مجھے میرے اس اللہ نے خبر دیا ہے جو بہت زیادہ جانکار، بہت زیادہ خبر رکھنے والا ہے. اس حدیث یعنی اس آیت سے ایک تو حدیث کی عظمت کا پتہ چلتا ہے، دوسری بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے دل میں کچھ بات ڈالتا بھی. جو جبریل کی وساطت سے جو چیز نازل ہوئی وہ قرآن مجید ہے جس میں لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، لیکن کچھ باتیں اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈالی، وہی کی یہ بھی شکل ہے جسے حدیث کہتے ہیں. یہ حدیث غیر مطلوب ہے. کیا فرمایا؟ اذ اسر النبی الی بعض ازواجہ حدیثا، جب نبی نے اپنی بعض بیوی سے ایک حدیث بیان کی. یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حدیث کہا گیا. اور قرآن مجید سے متعلق اللہ نے کہا اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے بہترین حدیث اتاری ہے. وہاں قرآن کو بھی اللہ نے حدیث کہا فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، اس حدیث کے بعد کس حدیث پر ایمان لاؤ گے؟ یہاں مراد قرآن. اب قرآن کے بعد کس بات پر ایمان لاؤ گے؟ تو اللہ نے قرآن کو بھی حدیث کہا اور اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھی حدیث کہا. دوسری بات، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض بیوی سے بیان کیا، بعض بیوی سے مراد تفسیر میں باضابطہ موجود ہے کہ حضرت حفصہ سے بیان کیا اور کہا کسی سے کہنا مت، لیکن حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ کو بتا دیا. حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی کو نہیں بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ کو بتایا، حفصہ نے حضرت عائشہ کو بتایا، حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی کو نہیں بتایا، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا. یہاں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا تبھی تو جان لیے، لیکن قرآن اس کی صراحت کرتا ہے علم غیب تو وہ ہوتا ہے کہ بغیر کسی ذرائع سے کسی چیز کا علم حاصل کر لیا جائے. یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ باضابطہ بتاتا ہے پورا سراپا علم غیب قرآن ہے کہ غیب کی خبر پر مشتمل یہ بات موجود ہے. جب آپ کو خبر ملی اللہ کی جانب سے بتانے پر تو آپ نے اپنی بیوی سے کہا ہم نے تمہارے سامنے راز کی بات رکھی تھی، کیوں کہا؟ کبھی نرم لہجہ بھی ہو سکتا ہے، کبھی گرم لہجہ بھی ہو سکتا ہے. اس سے قرآن نے کس طرح بیان کیا ہے سنیے. عرف بعضہ وعارض عن بعض، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض باتوں کا تذکرہ کیا اور بعض باتوں سے اعراض کر دیا. بہت ساری باتیں اللہ نے بتلائی. آپ کی بیوی نے آپ کے ساتھ ایسے کیا ہے، پورا پرچار کر دیا. آپ اس کے یہاں جاتے ہیں، ان کے یہاں جاتے ہیں، ان دونوں کو آپ کو وہاں جانا مناسب نہیں سمجھا ان دونوں نے، تو آپ کے خلاف ان لوگوں نے پلان بنایا، اسکیم بنایا. یہ ساری تفصیلیں بتائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی سے کچھ نہیں کہا، مگر یہ بات کہی کہ جو بات میں نے تمہارے سامنے راز کے طور پر رکھی تھی تو میں نے اس کو ظاہر کر دیا. ایسا تو مناسب نہیں کرنا چاہیے. ڈانٹ ڈپٹ زیادہ نہیں کیا لیکن تھوڑی سی خفگی کا اظہار بھی کیا، لیکن بہت ساری باتوں سے انہوں نے اعراض کیا جس کا تذکرہ قرآن نے اس طرح کیا. فلما نباہ به قالت من انباک ھذا،
جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بیوی کو خبر دیا کہ تم نے میری اس راز کی بات کو لوگوں سے کیوں بتا دیا یا کسی اور کے سامنے کیوں بتایا، کسی اور سے مراد صرف حضرت عائشہ ہی کو بتایا تو کیوں بتایا، جبکہ میں نے تم سے کہا تھا کسی کو مت بتانا؟ تو بیوی نے کہا بھائی ہم حضرت عائشہ پہ اتنا وشواس کرتے ہیں اور ہم دونوں چونکہ اس پلان میں شامل تھے، کسی تیسری جانی بات کی جانے کے کوئی امکان ہی نہیں تھا، حضرت عائشہ نے ایسا کیسے بیان کر دیا؟ شک لگا تھوڑا سا تو انہوں نے پوچھ دیا من انبا کا حاضا، اچھا یہ بتائیے یہ خبر آپ کو کہاں سے ملی؟ اگر آپ کہہ دیتے کہ حضرت عائشہ نے خبر دی ہے پھر لڑائی دونوں میں شروع ہو جاتی۔ تو آپ نے کیا کہا؟ جب اس خاتون نے زوجہ محترمہ نے آپ کی شریک حیات بیوی نے آپ سے سوال کیا من انبا کا حاضا، یہ بات آپ کو کس نے بتلائی؟ آپ نے کیا کہا؟ قال نبانی العلیم الخبیر، جو اللہ بہت زیادہ علم والا ہے، جو اللہ بہت خبر رکھنے والا ہے اس نے ہمیں بتلایا ہے۔ یعنی کسی کے بارے میں تم بدگمان مت ہونا، حضرت عائشہ سے متعلق بدگمانی مت کرنا کہ اس نے ہم کو بتا دیا ہے، نہیں انہوں نے نہیں بتایا، ہم کو اللہ نے بتایا ہے۔ ایک طرف اشارہ، دوسری طرف یہ ہے کہ کچھ بھی حرکت ہمارے سامنے یا ہمارے پیچھے کرو گی وہ ساری چیزوں کی تفسیر اللہ تبارک و تعالی ہمیں بتا دیتا ہے، اس لیے اس قسم کی کارروائی کبھی مت کرنا۔ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہرا علیہ فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر۔ واقع ہو گیا، اس کی اصلاح بھی ہونی چاہیے۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی سورۃ تحریم کی شکل میں، آگے اس انداز سے بات ہو رہی ہے ان تتوبا الی اللہ، اے حفصہ و عائشہ اگر تم دونوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتی ہو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ جو تم نے ایسا کیا نہیں کرنا چاہیے تھا، چونکہ ایسی بات تم نے کر دی جو نامناسب ہے، اس نامناسب بات پر تمہیں توبہ کر لینا چاہیے، تمہارے حق میں بہتر ہے۔ کیوں؟ فقد صغت قلوبکما، کیونکہ تم دونوں کے دل ادھر سے ادھر مائل ہو چکے ہیں، یا تم دونوں کے دل کجی سے دو چار ٹیڑے ہو چکے ہیں، یا تم دونوں کے دل اللہ اس کے رسول کی مخالفت کی طرف چلے گئے۔ اس لیے تم دونوں کو اپنے دلوں کو ٹھیک کرنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا ہے کہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کریں گے۔ ان تتوبا الی اللہ، اگر تم دونوں توبہ کر لیتی ہو تو بہتر ہے۔ فقد صغت قلوبکما، کیونکہ تم دونوں کے دل ٹیڑے ہو چکے ہیں۔ تم دونوں کی ذمہ داری تھی کہ رسول کی موافقت کر دیں، اللہ کے رسول جس چیز کو پسند کر دے اسی چیز کو پسند کر دے۔ اللہ کے رسول کے خلاف تم کو جانا ہی نہیں تھا۔ اب اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہد پینے کو پسند کر رہے تھے، تم شہد کو مغافیر کہہ کر کے اسے چھوڑوا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی وقت میں حضرت زینب بنت جہش کے گھر جا کر کچھ ناشتہ وغیرہ کر کے یا کچھ کھا پی کر آتے تھے، یہ اللہ کے نبی کی پسند تھی، تم نے اس سلسلے میں کجی کا معاملہ اختیار کیا اور اس کے خلاف تم نے سوچنا شروع کر دیا۔ تمہارا ایسا سوچنا صحیح نہیں ہے۔ فقد صغت قلوبکما، تم دونوں کے دل ٹیڑے ہو چکے ہیں، یعنی اللہ کے رسول کی موافقت کرنے کے بجائے ان کے غیر موافق بن گئے۔ اب اگر ایسا کر لیا تو کیا ہوگا؟ پھر کہا وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ، اور اگر تم دونوں اللہ کے رسول کے خلاف مظاہرہ کرو، مطلب جو ہم نے سوچا صحیح سوچا ہے، آپ کو وہاں جانا نہیں چاہیے، آپ کے خلاف کر دیں اور آپ کے خلاف اس قسم کی باتیں پھیلانا شروع کر دو تم دونوں، تو سنو فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، اللہ کے رسول کا مولا ہے، ولی و کارساد ہے۔ جبریل بھی ان کا مولا ہے، صالح اور نیک صالح مومنین بھی ان کا مولا ہے۔ مطلب اللہ بھی مددگار ہے، جبریل بھی مددگار ہے، اور ساتھ ساتھ تمام نیک مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہے۔ اور اسی پر بس نہیں، والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور اللہ کے رسول کی طرف سے دفاع کرنے والا اور سامنے آ کر لڑنے والا تو فرشتے بھی۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔
کیا کہا؟ اگر تم دونوں اللہ کے رسول کے خلاف جاتی ہو تو اللہ کے رسول کچھ بگاڑ نہیں سکو گی. کہتے ہیں گھر کے بیدی لنکا ڈھائے، تمہارے گھر میں ضرور ہو، ہمارے گھر کی بات ادھر ادھر کرنا بھی چاہو، کچھ نہیں بگاڑ سکتے. کیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا ساتھ ہے، اللہ ہمارا ولی و کار ساتھ ہے. جبریل علیہ السلام ہماری ولایت کرنے کے لیے آتے ہیں، عام صالحین اور مومنین صالحین بھی ہماری خدمت میں لگے ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر ضرورت پڑ جائے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کی جماعت بھی بھیج سکتا ہے. فرمایا والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اس کے بعد فرشتے بھی آپ کی دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں. اسی پر بس نہیں ہے، اور بھی سخت جملہ اللہ نے کہا ہے. عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات وابکارا. یعنی اگر رسول تم کو طلاق دے دے تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ان کا رب ہے، تم دونوں کے بدلے میں، تم لوگوں کے بدلے میں اللہ بہترین بیوی عطا کر دے. 9 بیویاں تھی، ان تمام 9 بیویوں کو گویا دھمکی انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اعلان، اگر آئندہ اس قسم کی حرکتیں کرو گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ہے طلاق دینے کا. اگر وہ طلاق دے دیں گے تو ایسا نہیں کہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کوئی عورت نہیں ملے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں کی جگہ پر دوسری بیوی عطا کر دے گا. کیا فرمایا؟ ایسا قریب ہے رب ہوئی ان کا رب، ان طلقکن، اگر تم کو وہ طلاق دے دے رسول، ان کا رب کیا کریں گے؟ ان یبدلہ، قریب ہے کہ ان کا رب بدلہ میں دے دے ازواجا خیرا منکن، تم سے زیادہ اچھی بیویاں تم سے زیادہ بہتر. کیسی بیوی؟ مسلمات، پہلی صفت وہ مسلمہ ہوگی، مسلمان ہوگی. مومنات، وہ مومنہ ہوگی، یعنی ظاہر طور سے بھی اسلام پر عمل کرنے والی اور باطنی طور پر بھی ایمان کے متعلق عقیدہ رکھنے والی. قانتات، فرما بردار ہوگی. تائبات، توبہ کرنے والی ہوگی. عابدات، عبادت کرنے والی ہوگی. سائحات، 2 معنی، حق چیز کی جانکاری کے لیے سیر و سیاحت کرنے والی، ہجرت کرنے والی، یا پھر روزہ رکھنے والی ہوں گی. سیبات، شادی شدہ بھی ہو سکتی ہیں، وہ ابکارا، کماری بھی ہو سکتی ہیں. اللہ نے ازواج مطہرات کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اگر اللہ کے رسول تمہاری کسی حرکت کی بنیاد پہ طلاق دے دے تو اللہ تعالیٰ جو رسول کا بھی رب ہے، وہ اللہ اپنے رسول کے لیے تم سے بہتر بیویاں تیار کر کے دے سکتا ہے، جو بیویاں یہ صفات رکھتی ہیں، مسلمہ ہوگی، مومنہ ہوگی، اطاعت شار فرما بردار ہوگی، توبہ کرنے والی اور عبادت کرنے والی ہوگی، ساتھ ساتھ روزہ رکھنے والی، اور سیبات، اس کی پھر 2 صورت ہے، یا تو شادی شدہ ہو یا پھر کماری ہو. شادی شدہ کی 2 شکلیں ہوتی، کسی شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوہ ہے، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح، یا کسی نے طلاق دے دیا، مطلقہ خاتون ہے، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرا دیا جائے. اب دیکھیے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر بیویاں بیوہ ہے یا پھر مطلقہ ہی ہیں. حضرت خدیجہ 2 شوہر سے بیوہ ہیں وغیرہ ذالک، سوا حضرت عائشہ کے. تو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بدلے میں تم عورتوں کے بالمقابل اور بھی اچھی بیویاں انہیں عطا کر سکتا ہے. اس لیے کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسی بات نہ کرنا جو انہیں ناگوار معلوم ہو جائے، بلکہ اپنے دل کو ان کی ناگواری سے بچانا اور ان کی موافقت میں فرما برداری میں لگا دینا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے اور اسی میں تمہاری بہتری ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو معاملات کا تذکرہ کرنے کے فوراً بعد اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لو، اور ساتھ ساتھ اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو۔ مراد کیا ہے؟ اپنے بچے اور بیویوں کی یا بچیوں کی ایسی تربیت کیجیے، بیٹا اگر اپنے گھر میں بہو لائے تو دیندار بہو لائے، بیٹی اگر آپ کے گھر میں ہے کسی دوسرے گھر میں جائے وہاں دینی ماحول پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ کیا فرمایا؟ اے ایمان والو، قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، واہلیکم، اپنے گھر والوں کو، کہاں؟ نارا، جہنم کی آگ سے۔ جہنم کا کیا ہے؟ وقودها الناس والحجارہ، جس جہنم کے ایندھن یا تو پتھر ہے یا تو لوگ ہیں۔ گناہگار انسان جہنم میں جائیں گے، یا وہ مجسمہ، وہ پتھر جس کا اسٹیچو اور مجسمہ بنایا گیا، بت بنایا گیا جس کی پوجا پاٹ ہوتی ہے، کہ ان پتھروں کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تاکہ ان کے عبادت کرنے والوں کو پتہ چل جائے کہ جس پتھر کے سامنے ہم نے سر ٹیکا تھا اس کا حال یہ کہ خود جہنم میں جل رہا ہے، وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے تو ہمیں کیا بچائیں گے؟ کیا فرمایا؟ اے ایمان والو، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ جو اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرتے ہو اپنے بیوی بچوں کو جہنم سے بچاؤ، ورنہ اگر تم جنت میں چلے گئے جہنم سے بچ گئے اور تم نے بیوی بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت نہیں کی، وہ جہنم میں جا رہے ہیں، کوشش تمہاری ہوگی کہ ایسا نہ ہو اس کے چکر میں تم جہنم میں چلے جاؤ۔ تو کیسے بچائیں گے آپ؟ جس طرح نماز روزہ دیگر عبادات کے ذریعے سے جہنم سے بچایا جاتا ہے، جس طرح معصیات اور گناہوں سے بچنے کے ذریعے سے جہنم میں بچایا جاتا ہے، اسی طریقے سے اپنے بچے کو عبادت کی طرف لگائیے اور معصیت و نافرمانی سے بچائیے۔ یہ وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مروا صبیانکم اذا بلغ 7 سنین واضربوا علیہا اذا بلغ 10 سنین وفرق بینہم فی المضاجع۔ اپنے بچے کو، بچہ ہو یا بچی، اپنی اولاد کو جب وہ 7 سال کے ہو جائے تو نماز کا حکم دیجیے۔ 7 سے 10 سال تک ان کو نماز پڑھنے کی تربیت کیجیے، ایسی تربیت کہ 10 سال کے بعد بچے اور بچی کو نماز پڑھنے کے لیے حکم دینے کی ضرورت نہ پڑے، وہ خود نماز پڑھ لیں۔ اب اگر 10 سال کے بچے بچیاں نماز نہ پڑھے تو وَضْرِبُوا عَلَيْهَا، مارو، تماشا لگاؤ، تعذیبی کارروائی کرو، اس کی ٹھکائی پٹائی کرو، وَفَرِّقْ بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، پھر ان کی بستر کو الگ بھی کر دو۔ تو 10 سال کے بچے اور بچیوں کو نماز پڑھنے کی تاکید کی۔ یہیں سے دوسرے علماء سلف نے کہا کہ نمازی مراد نہیں ہے، بلکہ اسلام و ایمان کی جو بنیادی اراکین ارکان ہیں ان تمام بنیادی رکن کی جانب توجہ دلانا گھر والے کی ذمہ داری ہے کہ 7 سال کے بچے ہو جائیں، تعلیم دی جائے، اور 10 سال کے بچے نماز روزہ وغیرہ نہ کرے اس پہ ٹھکائی اور پٹائی بھی کی جائے گی، ورنہ وقودها الناس والحجارہ، اس جہنم کے ایندھن بننے سے بچ جاؤ جس جہنم کے آگ کو سلگایا ہی جائے گا انسان سے یا پتھر سے۔ ایندھن تیل جھونکنے کام کرے، لکڑی ڈالنے کام کرے، پھر کیا ہے؟ کوئی انسان سوچے کہ بھاگ نکلیں گے تو سنو، علیہا ملائکۃ شداد، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اس جہنم پر کچھ فرشتے متعین ہیں، جہنم کے نگرانی کرنے والے فرشتے ہیں، وہاں سے بھاگ کے نکل نہیں سکتے۔ کیسے فرشتے ہیں؟ غلاظ، سخت قسم کا فرشتہ ہے، کڑیل قسم کا ہے۔ غلاظ اڑیل و کڑیل قسم کے فرشتے ہیں، شداد سخت قسم کے فرشتے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کی جانب سے انہیں جو حکم ملا ہے وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ رشوت دے کر، کچھ کھلا پلا کر، کچھ سورس دکھا کر آپ جہنم سے بھاگ نہیں سکیں گے، جہنم سے نکل نہیں سکیں۔ کیوں؟ وہ فرشتے سود خور نہیں ہیں، وہ رشتہ داری دیکھنے والے نہیں ہیں،
کسی کے سورس سے گھبرانے والے اور مروب ہونے والے نہیں ہیں، وہ اللہ کے فرمان کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ ویفعلون ما یؤمرون، جس چیز کا انہیں حکم دیا تھا اسے بجا لاتے ہیں۔ تو جہنم سے بچنے کا حکم دیا گیا، اپنے آپ کو بچائیے، اپنے گھر والوں کو بچائیے۔ کیسے بچائیے گا؟ آپ نماز روزہ کرتے ہیں، دیگر عبادات بجا لاتے ہیں، غلطیوں سے گناہوں سے رکتے ہیں، اسی طریقے سے گھر کے لوگوں کو نماز روزہ کا پابند بنائیے، عبادتوں کا خوگر بنائیے، اور گناہ اور معصیت سے بچانے کی بھرپور کوشش کیجیے، تب گھر کے لوگ بھی جہنم سے بچیں گے۔ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون۔ اب قیامت برپا ہو گئی، میدان محشر میں حاضر ہو گئے، مسلمان بھی ہے، غیر مسلم بھی جمع ہے، مسلمانوں کے لیے جنت ہے، اب کافروں کے لیے جہنم ہے۔ ظاہر سی بات، جو مجرم ہوتا ہے، گناہ گار ہوتا ہے، انہیں احساس ہوتا ہے اب جیل میں جانا ہے، تو بہت زیادہ منت و سماجت بھی کرتا ہے، معذرت بھی کرتا ہے، معافی مانگتا ہے۔ تو کل میدان محشر میں ناشکرہ قسم کے لوگ، نافرمان قسم کے لوگ، کفار مشرکین قسم کے لوگ اللہ کی بارگاہ میں مختلف قسم کے عذر پیش کریں گے، اللہ ایسا تھا ویسا تھا، ہم دنیا میں ایسا ایسا کر لیا، آئندہ نہیں کریں گے، ایک مرتبہ موقع دیجیے، ہم دنیا میں جائیں گے، اچھا عمل کر کے آئیں گے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین کفروا، اے کافرو، پہلے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جہنم سے بچاؤ اپنے آپ کو۔ لیکن یہاں کیا کر اللہ؟ اے کافرو لا تعتذروا اليوم، آج کسی قسم کا عذر پیش مت کرو۔ دنیا میں لمبی مدت تمہیں دی گئی تھی، پوری عمر تم کو عطا کی گئی تھی، سارے اسباب وسائل تمہیں مہیا کیے گئے تھے، اللہ کی بندگی کرنے کا حکم دیا گیا تھا، جہنم سے بچنے کے راستے دکھلائے گئے تھے، جنت کا سیدھا راستہ بھی تمہیں دکھلایا گیا تھا، لیکن تم نے جہنمی اعمال بجا لائے اور جہنم سے بچنے کے لیے کوئی راستہ نہیں اپنایا، جنت میں جانے کی کوئی صورت نہیں اپنائی۔ آج معذرت کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ مت کرو عذر، مت پیش کرو معذرت۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، جیسے کیے ہو اس کا بھرپور بدلہ تم کو ملے گا، کفر کیے ہو جہنم جاؤ۔ غور کیجئے، سورہ تحریم کے شروعاتی رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی حقیقت کا انکشاف کیا۔ کیا؟ حلال و حرام اللہ کا اختیار ہے، نبی بھی اپنی جانب سے کسی چیز کو حلال اور کسی چیز کو حرام نہیں کر سکتے۔ اللہ کی طرف سے بتائے گئے حلال و حرام کی وضاحت آپ کرتے ہیں۔ جو اللہ نے کہا یہ حرام ہے، لوگوں کو سنا دو، اللہ نے کہا یہ حلال ہے، لوگوں کو بتلا دو۔ تو اللہ کی جانب سے ملے ہوئے احکام کو، چاہے وہ منع کردہ احکام ہو، چاہے کیے جانے والے احکام ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ دوسری بات، اگر نبی ہے، نبی کی شان میں کسی کی جانب سے بھول ہوئی، غلطی ہوئی، چاہے بیوی کیوں نہ ہو، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے جیسے نہیں بچے۔ تیسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت کرنا اہل ایمان کی ذمہ داری ہے، آپ کے خلاف جانا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ مطلب جو چیز اللہ کے نبی کو پسند ہو، آپ کو وہی چیز پسند آنی چاہیے، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہو، آپ کو اس چیز کو ناپسند کرنا چاہیے۔ گویا اگر آپ نے اللہ کے رسول کے پسند کے خلاف یا ناپسند کے خلاف، پسند کے خلاف ناپسندیدی کا عمل کیے اور ناپسندیدی خلاف آپ نے اس کو پسند کر لیا، تو آپ گویا گناہ گار ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آپ کو ہو سکتی ہے۔ چوتھی بات، اگر نبی کی بیوی بھی اس قسم کی حرکت کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گرفت کر سکتا ہے، انہیں پکڑ سکتا ہے، رشتہ داری کی بنیاد پہ چھوڑا نہیں آتا ہے، کیونکہ نبی کی شان میں گستاخی جو بھی کرے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ پانچویں بات یہ بھی یاد رکھنے کی چیز ہے کہ اگر کسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو بتانا چاہے، دنیا میں کسی کو معلوم نہیں ہے، وہ اللہ کے نبی کو بتایا جا سکتا ہے۔ بہر اس کے علاوہ اگر کسی راز کی بات کو کسی سے کہا گیا، آپ بھی کسی سے کہتے ہیں یہ بات راز کی اپنے پاس رکھنا، وہ راز کی بات آپ کے پاس امانت ہے، اگر آپ نے اس راز کی بات کو کسی دوسرے کے سامنے بغیر کہنے والے کے اجازت کے کہہ دیا تو آپ خیانت کرنے والے کہلائیں گے، راز کو افشا کرنے والے کہلائیں گے، اس پر بھی اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے۔ حضرت حفصہ سے کہا کسی کو مت بتانا، انہوں نے بتا دیا، اس کو بتایا جو کسی کو نہیں بتانے والی ہے، اس پر بھی پکڑ ہو گئی کہ نہیں یہ تو غلطی آپ سے ہوئی ہے۔ اور چھٹی ستویں چیز یہ ہے کہ اگر کوئی انسان
اللہ کے رسول کے مخالفت میں کھڑا ہو جائے، احتجاج و مظاہرہ کرنا شروع کر دے، تو یاد رکھے اس انسان کی کوئی پذیرائی نہیں ہوگی، اللہ کی جانب سے اس کی حمایت نہیں ہوگی، بلکہ ایسے انسان کے خلاف میں اللہ فرشتوں کو کھڑا کر دے گا، حمایتی کھڑا کر دے گا کہ آپ اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہو، کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہو۔ اللہ حمایتی ہے، جبریل حمایتی ہے، مومنین حمایتی ہے، اور علاوہ اس کی ضرورت پڑ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی جماعت بھی حمایت کے طور پر بھیج دیتا ہے۔ اور ان تمام چیزوں کے ساتھ بڑی اہم چیز ہے، اگر کوئی بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے خلاف کر لے، یا کوئی بیوی اللہ کے نبی کی بات جو راز کی تھی اسے افشا کر دے، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر چاہے تو نبی اس پر طلاق بھی دے سکتے ہیں۔ اللہ نے کہا اگر نبی تمہیں طلاق دے دے تو تم کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جگہ پہ دوسری بیوی ان کو عطا کر دے گا۔ وہ راز کی افشا کرنے والی بیوی اصلاح ہے، اسے طلاق دی جا سکتی ہے، اور شوہر کے جائز پسند کے خلاف منمانی کرنے والی عورت اصلاح ہے، اس کو طلاق دی جا سکتی ہے۔ یہ الگ سی بات ہے، انہیں سدھرنے کا اور سنورنے کا اور اصلاح کرنے کا موقع دیا ہے۔ لیکن جب اس قسم کی باتیں سنی آتی تو لڑکا جوش میں آیا تھا، اللہ نے ہمیں یہ اختیار دیا ہے۔ مگر آپ کی سوچنا چاہیے، آپ نبی کے مقام پر پہنچیے تب ان چیزوں کو اپنانے کی کوشش کیجیے گا۔ آپ رہیے گا جبریل، آپ رہیے گا ابلیس سے بدتر، اور آپ سوچے گا آپ کی بیوی بالکل حضرت فاطمہ و عائشہ بن جائے تو نہیں چلے گا۔ آپ کے من کے خلاف کسی بیوی نے کچھ کہہ دیا اور اس کے بعد لے اڑے اسے، اس کی تحقیق آپ نے کی، کیوں نہیں کی؟ کس سچویشن سے حالات میں انہوں نے یہ بات کہی ہے، اس پر آپ کی توجہ نہیں آتی ہے، لیکن لگا اس کے خلاف آپ لنترانی بگاڑنے۔ تو یاد رکھیے گا، بیوی آپ کی زوجیت میں اللہ کے کلمات کے ذریعے سے خطبہ مسنہ کے پڑھنے اور ساتھ ساتھ مہر کی ادائیگی وجوبی ادائیگی کے ذریعے مجلس میں آپ نے سب کو گواہ بنا کر کہا کہ میں ان کی پوری ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہوں، آپ اس کے پورے ذمہ دار ہیں، اس کی کھانا خرچے کی ذمہ دار ہے، اس کی تعلیم و تربیت کی ذمہ دار ہے، اسے جنت پہنچانے کی ذمہ دار ہے۔ ایسی حرکت کریں گے جس سے وہ جہنم پہنچ جائے، آپ بھی بچ نہیں سکیں گے۔ یہ سب احکام اس قسم کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کا جملہ مسلمانوں کو قرآن آیات کی روشنی میں عقیدہ اعمال بجانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔